نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کی بریائی، بزرگی، بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا کل کائنات کا خالق، مالک، مدبر، رازق اور رزاق ہے، حی القیوم، علیم بذات الصدور ہے، جس نے اپنی مرضی سے 7 آسمان بنائے، اپنی مرضی سے 7 زمینیں بنائی، آسمان اور زمین کی درمیان کی کل مخلوقات کا تنہا خالق ہے، ساری کائنات کو وجود میں لانے کے بعد اپنی شان اور شوکت کے مطابق جیسے اس کی عزت و جلال کو لائق ہو، وہ اللہ عرش عظیم پر مستوی ہے، اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو اللہ کے جانب سے نبی اور رسول بن کر آئے اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، مقدسہ، مطہرہ پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے اصحاب پر، اللہم بارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، آج خطبہ جمعہ میں 2 اہم باتوں کی طرف میں آپ کے نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اپنی علمی حدود میں رہ کے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اپنی طاقت کے مطابق حق بات پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی بات میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کو یہ جاننا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا،
جب میرے اور آپ کی زندگی کا وہ وقت آ جائے گا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی، مجھے اور آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ بات یقین جانیں، دنیا کی یہ زندگی محض ایک دھوکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے امتحان گاہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دنیا کی اس زندگی میں اس امتحان کی تیاری کرنا ہے جس کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی پر ترجیح نہ دی جائے، کیونکہ حقیقت میں کامیابی وہ ہے کہ ایک بندہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایک عظیم قانون بنایا ہے، ایک اصول ہے اللہ کا، اور یہ وہ عظیم اصول ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان خواہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانے نہ مانے، اللہ کے وجود کو مانے نہ مانے، ہر انسان اللہ کے اس عظیم قانون کو مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کا قانون متعین کیا ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی، اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والے بھی، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والے بھی، ہر انسان اس چیز کو مانتا ہے کہ اللہ نے موت جیسی چیز تیار کی ہے۔ یہ زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ موت کہتے کس کو ہیں؟ انسان کے جسم سے روح کا علیحدہ ہو جانا، کسی بھی جاندار چیز سے اس کی روح کو علیحدہ کر دینا، یہ موت ہے، اور یہاں سے زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور حقیقی دائمی زندگی جو آخرت کی ہے، یہاں سے اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو یہ یاد رکھنا کہ موت ہر ایک پہ آنی ہے، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، بوڑھے پر بھی، جوان پر بھی، جس کا جو وقت متعین ہے، موت یہ دیکھ کر نہیں آتی کہ یہ آدمی بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، ابھی اس کے سر کتنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، شادی بیاہ ہے بچوں کی، خاندان قبیلے کی، اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، یہ کچھ نہیں دیکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طے کر دیا ہے وہ وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ کسی کا وقت متعین جو اللہ نے کر دیا ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، ہمیں ہر لمحے اس چیز کے لیے تیار رہنا ہے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجل، اللہ کی جانب سے بلاوا آ سکتا ہے، ہمیشہ تیار رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی مشغولیت میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو کچھ میں نے آپ نے دنیا میں کیے کروائے ہیں، اس کا حساب و کتاب دینا۔ یہ موت لفظ سننے میں جتنا آسان ہے، یہ لفظ موت سننے میں جتنا آسان ہے یا سنانے میں جتنا آسان ہے، اللہ کی قسم ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی شدت ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی اذیت اور پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی، کائنات کے امام، سید المرسلین، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان لمحات کو بغور سنے، کبھی پڑھنے کا موقع ملے اللہ کے نبی کی سیرت کو تو پیارے نبی کے ان آخری لمحات کو پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اللہ کے نبی جس مرض میں دنیا سے رخصت ہوئے،
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سرہانے پانی سے بھرا ہوا لوٹا رکھا گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں کو پانی میں ڈبوتے، ہاتھ بھیگا کرتے، اس کے بعد اپنے چہرے پر ملتے. کبھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے چادر کو ہٹاتے، غشی طاری ہوتی، پسینہ پوچھتے، کہتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اور موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جس لمحے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر کا سر میرے سینے اور ٹھڈی کے درمیان تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہا کرتے تھے سبحان اللہ ان للموت لسکرات. اللہ کی ذات پاک ہے، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کی اس تکلیف کو دیکھنے کے بعد موت کی شدت اور تکلیف کو کسی اور کے لیے برا نہیں جانتی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیٹی، بڑا پیار تھا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے والد محترم کو مرض میں دیکھتی ہے، اللہ کے نبی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بڑی شدت کی تکلیف ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہتی ہیں ہائے اللہ میرے باپ کی تکلیف. اللہ کے نبی فاطمہ الزہرا کو قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہ ہوگی. میرے محترم بھائیو آپ اندازہ لگائیں، کائنات کے امام ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، تمام انبیاء کے سردار اور اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں. آپ کی جان کنی کا عالم یہ ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری لمحات میں زبان پر لکنت آ گئی تھی، یہ موت کی شدت اور تکلیف ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی بیان فرماتے ہیں موت کی شدت، موت کی تکلیف، دنیا جہاں کی ساری تکلیفیں اکٹھی کر دی جائیں تب بھی موت کی شدت اور تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آرے سے انسان کو چیر دیا جائے یہ برداشت ہے، موت کی شدت برداشت نہیں ہے. ہانڈی میں گوشت کے پکنے کی جو تکلیف اور شدت ہے، ہانڈی کے ابلنے کی جو کیفیت ہے، اس سے بھی سخت موت کی تکلیف اور شدت ہے. صحابی حضرت عمر بن عاص، کون عمر بن عاص؟ فاتح مصر، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑا مقام ہے آپ کا. اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ موت کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں لیکن موت کی شدت کو بیان نہیں کرتے. جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ وقت آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی بات یاد دلائی. کہا عمر بن عاص اپنی زندگی میں آپ کہا کرتے تھے مرتے ہوئے لوگوں کے ہوش باقی رہتے ہیں، موت کی شدت کو بیان نہیں کرتے. آج تم پہ وہ وقت ہے، آج آپ ہی بتا دیں کہ موت کی شدت کیا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ٹھنڈی سانس لی، کہا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کے زمین پر گرا ہے، میں زمین اور آسمان کے درمیان پسے جا رہا ہوں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں کھجور کی گھاس بھر دی گئی ہو اور میری سانس سوئی کے ناکے سے نکلتی. یہ موت کی سختی ہے، یہ موت کی شدت ہے، آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت میں فرق واضح کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندے اللہ کے نیک ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، نبی کی رسالت کو ماننے والے، موحد و متبع سنت ہوں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ان کی نگاہوں میں نہ جچتا تھا، ایسے لوگ جب زندگی کے آخری موڑ پہ آئیں گے، اللہ کے ملائکہ روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سورج سے روشن چہرے والے ستارے مومن چہروں والے فرشتوں کو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جنت کی تمام خوشبوؤں میں سب سے عمدہ ترین خوشبو، جنت کے عمدہ ترین کپڑوں میں سے سب سے عمدہ ترین کپڑا، اللہ کے یہ ملائکہ، اللہ کے یہ فرشتے مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے فرشتے وہاں تک بیٹھتے ہیں اور اسے اللہ کی جانب سے بشارتیں سناتے ہیں، سلام سناتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کسی مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے، دنیا جہاں کی سب سے عمدہ ترین خوشبو اس کے جسم سے پھوٹ جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے لگتے ہیں کہ اس مومن کی روح کا استقبال ہم کریں اور اس کی روح کو ہم پکڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر کوئی بدکار ہو، بد کردار ہو، منافق ہو، فاسق و فاجر ہو، کافر و مشرک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہایت ہی بدترین صورت و شکل والے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور جب یہ فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جہنم کی سب سے گندی اور غلیظ بدبو ترین ٹاٹ اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور روح قبض کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پہ اس کا ذکر کیا ہے، فرشتے اس کے جسم کو ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر تھپڑ رسید کریں گے، کوڑے برساتے ہوئے بڑی ذلت کے ساتھ اس کی جسم سے کافر اور مشرک کی روح کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے اس کافر اور مشرک کے جسم سے روح نکلتی ہے دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین بدبو پھوٹتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ موت بڑی آسان نہیں ہے، بڑی سخت ترین چیز ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اگر مومن بن کے مریں گے تو پھر استقبال خیر کے ساتھ ہوگا، گنہگار فاسق و فاجر بن کے دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا ہو کے دنیا کی آسائش میں آخرت کو پامال کریں گے تو پھر نتیجے میں اللہ کی جانب سے روح قبض کرتے ہوئے اللہ کے ملائکہ تھپڑ ماریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی مومن کی روح اور ایک کافر کی روح کو قبض کرتے ہوئے کیا کچھ تکلیف ہوگی، اللہ کے نبی نے مثال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ جتنی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، مومن کے جسم سے مومن کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے، اور اون کا کپڑا خاردار کاٹی میں پھینک دی جائے پھر اس کو صحیح سالم نکالنا جیسے ناممکن ہے، اور اس کو نکالنے میں جتنی تکلیف ہوگی، جدھر سے کپڑا پھٹے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گنہگار کی، فاسق و فاجر بدکار آدمی کی روح کو بھی اسی طرح توڑ پھاڑ کے مارتے پیٹتے نکالیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ موت آسانی والی چیز نہیں ہے، یہ بڑی سخت ترین چیز ہے، اس کے لیے تیاری کی جائے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے،
کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. دنیا میں ہر انسان، ہر جاندار ایک مقررہ وقت کے لیے آیا ہے اور مقررہ وقت کے ساتھ ہی لوٹ جاتا ہے، خواہ وہ کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے اللہ کا پیغام سنا، روح قبض کرنے کی اجازت چاہی. اور اللہ کے نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تیش والے نبی اور بڑے بہادر اور طاقتور. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زوردار طاقت و قوت کے ساتھ ملک الموت پہ تھپڑ رسید. آنکھ پھٹ گئی. ملک الموت اللہ رب العالمین کے ہاں گئے، اللہ سے جا کے کہا اللہ ایسے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا جن کو موت پسند ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ملک الموت کی آنکھ ٹھیک کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، کہا جاؤ موسیٰ سے کہو ان کے پاس ایک چیز ہے، یا تو وہ قبول کریں یا انکار کریں. کرنا کیا ہے؟ کسی بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں، ہتھیلی میں جتنے بال لگیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر عطا کی جائے گی. فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ سے پوچھا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب جتنے بال میرے ہاتھ میں لگیں گے اتنے سال مجھے مزید زندگی عطا کی جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر موت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب مرنا پسند. جب مرنا ہی ہے آج کے اور سال بعد، اللہ مجھے اب ہی مرنا پسند. تو میرے محترم بھائیو، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پائے، ایک مقررہ وقت کے ساتھ اس انسان کو دنیا سے رخصت ہونا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جہاں اللہ نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہا اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کیا یہ لوگ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے یا غمی سے. بہرحال میرے محترم بھائیو، ہر حال میں موت کا مزہ چکھنا ہے. اگر دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی ہوتی، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کے اندر کسی کو ہمیشگی اور بقا ہوتی، ہمیشگی اگر کسی کو اللہ نے طے کیا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا. تو میرے محترم بھائیوں، یہاں ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، ایک مقررہ وقت کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہاں سے جانا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مقرر کیا ہوا وقت ہے، یہ وقت نہ ایک لمحہ پہلے آتا ہے نہ ایک لمحہ اس میں تاخیر ہوتا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ کی جانب سے جو مقررہ وقت ہے وہ مقررہ وقت پر آ ہی جاتا ہے. تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، لہٰذا موت کی تیاری کی جائے. یہ اللہ کا وہ عظیم قانون ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. مرنے کے بعد چونکہ انسان کو زمین کے اندر ایک گڑھے میں دفن کر دیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس گڑھے کو قبر کہتے ہیں. یہ لفظ قبر آسان لفظ نہیں، بولنے میں آسان ہے، سننے میں آسان ہے، پڑھنے لکھنے میں آسان ہے، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویہ میں تشریف فرما، آپ نے اعلان کیا، کہا کون شخص ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مجموعے میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیا، کہا اللہ کے رسول، میں اللہ کی رضا کے لیے 100 گھوڑے دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان جنتی ہے۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، حضرت عثمان بن عفان نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا رسول اللہ 100 گھوڑے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان جنتی ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، حضرت عثمان بن عفان نے ہاتھ بلند کیا، کہا اللہ کے حبیب 100 گھوڑے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان جنتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 300 گھوڑے 400 اونٹ، بعض روایات میں آتا ہے 400 گھوڑے 300 اونٹ اور 52 کلو سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی ہیں، منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دامن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے دینار کو اپنے ہاتھوں سے الٹتے ہیں، کہتے ہیں، غور سے سنیں اس جملے کو، کہتے ہیں آج کے بعد عثمان کو نیکی کی حاجت نہیں ہے، عثمان اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، رب کے پاس بخشا ہوا۔ کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی؟ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، ایک ہی مجلس میں کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عثمان کو آج کے بعد نیکی کی ضرورت نہیں، کوئی گناہ اگر عثمان سے اس کے بعد سرزد ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دیا۔ یہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے، آپ کی آنسوں سے داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کے عذابات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں، جہنم کی ہولناکیاں کھل کر بیان کر دی جاتی ہے، تب اتنا نہیں روتے جتنا کسی قبر کو دیکھنے کے بعد روتے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا قبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہے، جو اس میں ناکام و نامراد ہوا رسول اللہ نے فرمایا وہ ناکام و نامراد۔ کون رو رہے ہیں؟ عثمان بن عفان۔ کون عثمان بن عفان؟ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جنتی۔ اندازہ لگاؤ میرا اور آپ کا کیا عالم ہے۔ کیا کبھی کسی قبر کو دیکھ کے میرے اور آپ کے آنکھوں سے 2 قطرے آنسو ہی نکلے؟ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے نماز جنازہ میں شریک تھے، ابھی قبر مکمل طور سے تیار نہیں کی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر جھکا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک اپنا سر بلند کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا
فاعدوا، میرے بھائیو اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لیں. کیوں؟ میں نے قبر سے زیادہ وحشت کی جگہ کوئی نہیں دیکھی، اور حقیقت میں قبر سے زیادہ وحشت کی جگہ کوئی نہیں. نہ وہاں سورج کی روشنی، نہ چاند کی روشنی، نہ ستاروں کی ٹمٹماہٹ. میرے بھائیو یہ مٹی کا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے. نہ بیوی نہ بچے، نہ والدین، نہ دوست، نہ احباب، نہ وحدہ، نہ منصب، کوئی چیز نہیں. صرف نام اعمال ہے. جو میں نے اچھا کیا آپ نے اچھا کیا، جو آپ نے برا کیا، جو میں نے برا کیا. میرے اور آپ کے اچھے اور برے اعمال میرے اور آپ کے ساتھ ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں. اگر کبھی قبر کی تاریکی کو محسوس کرنا ہو، اللہ کے لیے اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کرنا ہو، اس فقیر کی یہ بات یاد رکھیں. رات کی تاریکی میں کمرے کے اندر سارے لائٹ، سارے فین سب بند کر کے، کمرے کو بند کر کے ایک لمحے کے لیے بستر پر یہ سوچ کر لیٹے کہ مجھے قبر میں دفن کیا گیا ہے. پھر اگر میری اور آپ کے ہوش و حواس دنیا سے کٹ کے آخرت کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر کہنا. میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی اور دائمی زندگی ہے. قبر کی زندگی بڑی کٹھن زندگی ہے، اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان سننے اور سنانے کو دکھتی ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے، اللہ کہی ہوئی بات میں کوئی خطا ہو، لغزش ہو تو اپنی خاص توفیق سے اسے درگزر فرما. اللہ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مومن مسلمان بنا. اللہ آخرت کی فکر کرنے والا بنا. اللہ ہم میں سے جو کچھ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی زندگی نصیب فرما. اللہ ہر مومن مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارا آنا سننا سنانا اپنی توفیق سے قبول فرما. دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اسے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. ربنا